علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ معزز مہمانان کرام، علماء کرام، عزیز طلبہ، صدر محترم تغاضے سے فارغ ہو جائے، اتنے درمیان میں آپ کے روبرو ہو۔ حضرت محتم صاحب کا حکم تھا، اس لیے میں آپ کے درمیان آیا ہوں۔ مجھے دو ٹاپک پر آپ کے سامنے بات رکھنی ہے۔ ایک تو بات تھی کہ آپ جس دارالعلوم میں تشریف فرما ہے، اس کی روداد، اس کا پس منظر، اس کا مقصد کیا تھا، اور دوسرا آج یہ محفل جو سجائی گئی ہے اس کا مقصد کیا ہے۔ معزز سامعین کرام، اس قسم کے جتنے بھی دارالعلوم اور جامعات ہیں، ان میں جو خدمات ہو رہی ہے، یا تو تحفیظ قرآن کی نسبت سے، یا تو تصحیح قرآن کی نسبت سے، یا تو تفہیم قرآن کی نسبت سے، یا تو تشریح قرآن کی نسبت سے، پوری محنت جو رات دن شب و روز ہو رہی ہے، اس کا لب لباب ان چار چیزوں میں نکل کر سامنے آ جاتا ہے۔ ہر ایک کا اپنا موقع ہے، لیکن آج تصحیح قرآن کی نسبت سے جو محفل سجائی گئی، اس کا مقصود یہ ہے کہ امت کے اندر قرآن صحیح معنی میں قوانین کی رعایت کرتے ہوئے پڑھنے کا شوق اور جذبہ پیدا ہو جائے۔ کیوں؟ وہ بہت ضروری ہے۔ قرآن کو مخارج کے ساتھ، اس کو اصولوں کے ساتھ جب نہیں پڑھا جائے گا تو خود قرآن پڑھنے والے پر لعنت کرتا ہے، اور بعض مرتبہ تو کیفیت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ قرآن اگر صحیح مخارج کے ساتھ، تصحیح کے ساتھ نہ پڑھا گیا تو نماز بھی فاسد ہونے کے خطرات ہیں۔ میں ایک دو مثال سے جو اپنی بات آگے بڑھاتا ہوں۔ جیسے ہم نماز میں پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، جس کا مطلب اہل علم حضرات جانتے ہیں تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ اگر کسی نے الحمدللہ کی جگہ پر بڑی ہاں، اس کی جگہ پر صرف یہ پڑھ لیا الحمدللہ، اہل علم حضرات موجود ہے، پوچھ سکتے آپ، اس کا مطلب ہوتا ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، تمام پھٹے پرانے کپڑے اللہ کے لیے ہے۔ اتنا صرف بڑی ہاں چھوٹی ہاں پڑھنے کی وجہ سے آج ہمارے کتنے لوگ ہیں جو اس قرآن کو اس طریقے سے صحیح نہیں پڑھ پا رہے، ان کی نمازوں کا کیا۔ اسی طرح ہم تشہد میں پڑھتے ہیں درود شریف، اللہم صلی علی محمد، اس کا معنی ہے اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا درود بھیج۔ اگر کسی نے صاد کی جگہ پر سین پڑھ لیا اللہم صلی علی، اس کا معنی نکل کر آتا اے اللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ہر بار اللہ کی پناہ، اس کا معنی نکل کر آتا ہے اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تلوار بھیج۔ بزرگوں، کتنی اہم ہے تجوید کے ساتھ قرآن کا پڑھنا۔ ہمارے نمازوں کا مسئلہ، ہماری زندگیوں کا مسئلہ اس کے ساتھ وابستہ ہے۔ اس قرآن کو ہم نے اپنے گھروں میں آنکھ کھلی تب سے دیکھا ہے، لیکن در حقیقت جو قدر و قیمت اور منزلت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے وہ نہیں ہے۔ ہاں، یہ جب ہمارے طلبہ جب پڑھ رہے تھے، کیا دلوں پر کیفیت طاری ہو رہی تھی۔ کبھی انبیاء کا تذکرہ چھڑا جا رہا ہے، کبھی قیامت کے مناظر پیش کیے جا رہے، کبھی سرکار مدینہ کا وہ معراج کا واقعہ جو ہے اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ لطف لیتے جاؤ، لیکن دل کو سیری نہیں ہو رہی ہے، محظوظ ہوتے چلے جاؤ۔ یہ ہے قرآن۔ دنیا، یہ قرآن صرف کتاب اللہ نہیں ہے، کلام اللہ بھی ہے۔ دنیا کے جتنے بھی ہیں، دوسری انجیل، زبور، توریت، ان کو کتاب اللہ ہونے کا شرف حاصل ہے، کلام اللہ ہونے کا شرف حاصل نہیں ہے۔ آسمان سے جتنی بھی کتابیں آئی وہ کتاب کی شکل میں آئی ہے، 2 جلدوں کی شکل میں آئی ہے۔ حضرت داؤد کو ان کے معبد خانے میں زبور ملی، حضرت موسیٰ کو توریت پر بلا کر اللہ نے توریت جلد کی شکل میں، کتاب کی شکل میں دی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے معبد خانے میں انجیل عطا کی۔ یہ کتاب اللہ کی شکل میں دنیا میں آئی، متحد جلد کی شکل میں، ایک کتاب
کی شکل میں آئی، تحریف ہو گئی، منتشر ہو گئی، بکھر گئی۔ قرآن آسمان سے بکھر کر آیا، بکھر کر آیا۔ کبھی ایک آیت آ رہی ہے، کبھی ایک سورت آ رہی ہے، کبھی غار ہرا میں آ رہے، کبھی سفر میں آ رہے، کبھی گھر میں حضرت عائشہ کی ہاں آرام فرما رہے آ رہی ہے۔ قرآن بکھر کر آیا، قرآن بکھر کر آیا اور پھر کتاب اللہ بنا۔ ما قبل کی کتابیں کتاب اللہ بن کر آئی، بکھر گئی۔ قرآن بکھر کر آیا اور پھر ایسا بنا ہے کہ قیامت تو آ سکتی ہے لیکن ایک آیت ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتی، ایک آیت ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتی۔ قرآن بکھر کر آیا، بکھر کر پھر کتاب بنا، اور ایسی کتاب بنی ہے کہ قیامت کا سورج طلوع ہو سکتا ہے لیکن کلام پاک کی ایک آیت ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتی۔ یہ ہے کلام اللہ، یہ ہے کلام اللہ۔ میں ایک چھوٹے سے واقعے کا سہارا لے کر اپنی بات آگے بڑھاؤں۔ یورپ کے اندر تقریباً جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، مجھے اچھی طرح واقعہ یاد نہیں ہے لیکن جہاں تک میرا گمان کہتا ہے، وہاں ایک رفائی کام کرنے والی تنظیم، اس نے سوچا کہ یار دنیا میں کیا مذاہب کے نام پر جھگڑے چل رہے ہیں، کسی ایک مذہب پر سب کو متحد کر لیا جائے۔ پھر انہوں نے تلاشا کہ دنیا میں ابھی جتنے بھی مذاہب ہیں ان میں 3 مذہب ہے جن کا دعویٰ ہے کہ ہمارا مذہب آسمانی ہے: عیسائی، یہود، مسلمان۔ تینوں کے دانشور کو بلایا گیا، 2 ججز بٹھائے گئے۔ اس دوران ججز نے پوچھا ان تینوں سے، تینوں قوم کے اپنے اپنے مذہب کے رہنما تھے، دانشور تھے، ان سے پوچھا آپ کا مذہب آسمانی ہے؟ تینوں نے کہا ہاں۔ تینوں نے کہا، یہودی نے کہا ہمارا مذہب منسوب حضرت موسیٰ کی طرف، اسی طرح جو عیسائی نے کہا ہمارا مذہب منسوب حضرت عیسیٰ کی طرف، اور تیسرے نے جو مسلمان تھے انہوں نے کہا ہمارا مذہب منسوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ تینوں کی بات مکمل ہو گئی۔ پھر اس کے بعد کہا کہ تم کون سی، تمہارا گائیڈ لائن کتاب کون سی ہے؟ انہوں نے کہا ہماری توریت ہے، انہوں نے کہا ہماری انجیل ہے، مسلمان نے کہا ہماری قرآن ہے۔ بات مکمل ہو گئی۔ پھر جو ہے جج نے پوچھا یہ بتاؤ یہ کس نبی کا دور ہے؟ ہر ایک نے کہا، یہودی نے کہا یہ حضرت موسیٰ کا دور ہے، اور عیسائی نے کہا یہ حضرت عیسیٰ کا دور ہے، اور مسلمان نے کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے۔ جج نے کہا ایسے نہیں، دلیل سے بات بتاؤ، دلیل سے کام چلے گی، بغیر دلیل کی کوئی بات نہیں۔ تو ہر ایک کو اپنی دلیل پیش کرنی تھی۔ دور اگر جس نبی کا ہے اس نبی کے دور کے لیے دلیل پیش کرو۔ جس نبی کا، مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، اگر وہ عصا ڈالے تو سانپ بن جاتا تھا، سانپ پکڑ لے تو عصا بن جاتا تھا۔ اگر آج کے دور کے اندر وہ عصا موجود ہو اور کسی کے ہاتھ میں لگ جاوے تو کیا وہ سانپ نہیں بنے گا؟ اس لیے کہ حضرت موسیٰ کا دور نہیں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پر اڑا کرتے تھے، اگر آج کسی کے ہاتھ میں وہ تخت لگ جائے تو اس تخت پر اڑ نہیں سکتا، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ کا دور نہیں ہے۔ پہلے دونوں خاموش تھے، مسلمان نے قرآن اٹھایا اور کہا کہ یہ زندہ جاوید میرے نبی کا معجزہ ہے جو 1400 سال پہلے بھی جو ہے قلوب کو سنوارتا تھا، آج بھی سنوارتا ہے۔ 1400 سال پہلے بھی لوگوں کو چیلنج کرتا تھا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، آج بھی چیلنج کرتا ہے، ایک سورت جیسی ہو تو لے آؤ۔ 1400 سال پہلے بھی اس کے زیر و زبر میں کوئی فرق نہیں آیا، آج کے دور کے اندر بھی اس کے زیر و زبر میں کوئی فرق نہیں ہے۔ آج بھی پڑھتے چلے جاؤ اور محظوظ ہوتے چلے جاؤ، 1400 سال پہلے بھی پڑھتے چلے جاؤ، محظوظ ہوتے چلے جاؤ۔ چنانچہ معلوم ہوتا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، اس لیے کہ ان پر لائی ہوئی کتاب زندہ جاوید ہے۔ یہ ہے قرآن ہمارا۔ ہم نے کیا سمجھا ہے؟ صرف طاقوں میں سجا لیا اور پڑھنے سے، ارے پڑھتے چلے جاؤ۔ میں اس پر اور بھی بات کر سکتا ہوں لیکن مجھے دوسرے ٹاپک پر جانا ہے۔ آپ سے گزارش ہے بزرگوں، ان مدارس میں جو 4 لائن کی محنتیں ہو رہی ہے، تحفیظ قرآن کی، تصحیح قرآن کی،
جو تفہیم قرآن کی، تشریح قرآن کی، آپ ان کو قدر کرو، قدر کرو. ان محفلوں کے ذریعے ہمیں آپ کو یہ پیغام دینا ہے. بہرحال میں اس بات پر تو اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ ہمیں قرآن پر توجہ ہونا. انشاءاللہ کسی موقع پر اس پر تفصیلی بات کریں گے کہ قرآن کیا چیز ہے. دوسرا موضوع مجھے آپ کے سامنے یہ بات کرنا ہے کہ ہم جس دارالعلوم میں بیٹھے ہیں اس کے پیچھے ایک لمبی تاریخ ہے، ایک بہترین تاریخ ہے. یہ علاقہ جو صوبہ ضلع آنند اور کھیڑا کا کہلاتا ہے، یہ چند سال پہلے، چند دہائی پہلے آپ چلے جائیں گے اور اگر اس کی تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہاں جہالت کے بادل چھائے ہوئے نظر آئیں گے. آپ کو بنیادی تعلیم چھوڑیے، کلمہ تک صحیح معنی میں ادا کرنے والی ایک قوم نہیں تھی، بلکہ جو ہے مرد دھوتی پہنتے تھے اور عورتیں جو ہے وہ ساڑی پہنتی تھی. یہ اس پورے علاقے کا حال تھا. پورے علاقے میں دور و دراز تک جو ہے کہیں پر دین کی آب و ہوا نہیں تھی. اسی قوم کا ایک فرد برما میں تھا، حضرت مولانا غلام نبی تارا-پوری رحمت اللہ علیہ. آپ نے خواب دیکھا کہ میری قوم جل رہی ہے، آپ کا دل بے چین ہو گیا. آپ وہیں پر اچھی پوزیشن میں تھے، آپ جو ہے برما کے مفتی اعظم کے لقب سے یاد کیے جاتے تھے. آپ نے اپنی قوم کو کوڑھن اور بے قراری لی اور وہاں سے رخت سفر مان کر سیدھے اپنی قوم کے اندر آئے اور مصلح قوم بن کر اپنی قوم کے اندر دینی بیداری لانے کی فکر کی. اسی عنوان سے آپ نے اسی جامع مسجد میں جو ہے ایک چھوٹے سے مدرسے کا قیام وجود میں لایا ہے اور پھر اس کی بھی تاریخ ہے. پھر آپ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے کہنے پر اس دارالعلوم کو آنند جامع مسجد میں منتقل کیا. حضرت مولانا غلام نبی تارا-پوری رحمت اللہ علیہ مصلح قوم ہے. اس وسط گجرات میں دین کی ہوا کو پھیلانے والے اور دین کی نشر و اشاعت کرنے والا یہ بندے خدا نے بڑی محنت کی ہے. قوم کی طرف سے بڑی بڑی مخالفت ظاہر بات ہے. جو تجدیدی کارنامہ انجام دیتا ہے ان کو حالات سے دوچار ہونا یقینی ہے. چنانچہ انہوں نے اپنی قوم کی بہت کچھ کڑوی تفصیلیں سننے کے باوجود بھی انہوں نے سوچا کہ ایک ادارہ قائم کیا جائے تاکہ اس سے وہاں اچھے علماء پیدا ہو اور قوم کی صحیح رہبری کر سکے. اس کے بعد آپ کے فرز ارجمند نے حضرت مولانا عبدالحق صاحب تارا-پوری رحمت اللہ علیہ، عجیب و غریب شخصیت، حضرت محی السنہ حضرت محبر الحق صاحب ہردوئی رحمت اللہ علیہ کے تربیت یافتہ اور حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کو جن کو شاگردی کا شرف حاصل ہے وہ عبدالحق صاحب رحمت اللہ علیہ. بہت اعلیٰ دماغ ملا تھا آپ کو، اچھے اول نمبرات سے کامیاب ہونے والا آدمی. حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے کہنے پر اس دارالعلوم کی بنیاد ڈالی ہے. حالانکہ آپ کو تو جب دارالعلوم سے فارغ ہو رہے سرکاری جاب کی طرف سے اچھی خاصی پیشکش ہوئی تھی، اچھی گاڑی کی، اچھی کوٹھی کی اور بہترین زندگی گزارنے کی. لیکن اس آدمی نے نہ اپنی زندگی کا سوچا نہ اپنے بال بچوں کی زندگی کا سوچا. اگر اس کو فکر تھی حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے کہنے پر یوں کہا تھا عبدالحق جاؤ اپنے علاقے میں جاؤ اور دین کی خدمت کرو. حضرت کے اشارے پر آپ نے اس دارالعلوم کی بنیاد رکھی ہے. اور اس آدمی کی سب سے بڑی وجہ اپنے ہی باپ کا جو ہے فکر اس نے اڑا تھا اور جو ہے ان کو فکر اس بات کی تھی کہ کسی طرح میری قوم سنور جائے، میری قوم کے اندر جو ہے صحیح رہنما پیدا ہو اور دین کے داعی پیدا ہو، علماء ربانی پیدا ہو. اس آدمی نے پوری زندگی جو ہے زاہدانہ زندگی بسر کرتی. اگر وہ چاہتا تو اچھی سے اچھی خوشحال زندگی بسر کر سکتا تھا، لیکن یہ سب اس لیے کیا کہ میری قوم جو علم سے دور ہے کسی طرح اس کے اندر علم آ جاوے اور صحیح معنی میں دین کی راہ پر چلنے والی بن جائے. ان کی ہمیشہ یہی فکر تھی. ہر وقت یقین کرتے جو اپنے رہبر کے رہبری پر ہم، یقین کرتے جو اپنے رہبر کی رہبری پر ہم نہ جانے ترقی کے کتنے منازل کیا کر لیتے. روز کے کھانے سے ایک لقمہ بچا لیتے، ادا سنت بھی ہوتی اور بچے پڑھ گئے ہوتے. اس آدمی کی یہی فکر تھی کہ کسی طرح قوم کے اندر اچھے علماء پیدا ہو. بہرحال وہ زندگی اس حال میں گیا تو وہ حسرت ہی حسرت رہ گئی. لیکن اس کے بعد انہی کے فرز ارجمند حضرت مولانا قاری لقمان صاحب
दामद बरकातुम की हमेशा ये फिक्र है। मैं उनके करीब रहने का मौका मिला। जहां तक मैं समझा हूं, गैर की बात अल्लाह ही जानता है, जहां तक मैं समझा हूं उनको अपनी वालिद की वही फिक्र सताती है कि किसी तरह मेरे कौम के बच्चे पढ़ लिख ले, और जहां तक हो सके वो अपनी इस बस्ती में जो अपने वालिद की फिक्र है, जो उनके दादा से मुंतकिल हुई है, उस फिक्र को लेकर चल रहे हैं। मैं शहरे आनंद शहरे तारापुर और कुर्ब जवार से आने वाले को कहता हूं, आपने देखा ना बच्चे कितनी बेहतरीन कुरान पढ़ते थे, दिल अश कर जाता था। अरे उन बच्चों में ऐसे भी है जिस बस्ती में ढंग से कुरान पढ़ने वाला कोई नहीं है, सही नमाज पढ़ाने वाला कोई नहीं है, वो उस इलाके से आकर अगर यहां आकर अपनी कुरान सही कर सकते हो, बुजुर्गो इतना अच्छा इदारा तुम्हें मिला हो और तुम्हारी बेजारी हो, ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। आप फायदा उठाओ, नहीं उठाओगे कोई और उठाता चला जाएगा। इस आदमी की फिक्र है और हमेशा जो है उस आदमी की फिक्र मेरे कौम के बच्चे पढ़ लिख जाए, कुछ बन जाए, कुछ अच्छा आलिम बने। और बुजुर्गों तहदीस में नेमत के तौर पर कहता हूं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, एक बेहतरीन माहौल बनता चला जा रहा है। असातिज़ा बहुत जो है मेहनत के साथ पढ़ाने वाले असातिज़ा, ये तो आपने एक शोबे को देखा, दूसरे शोबे में भी है। जब हम दूसरे इदारों के साथ उनका मुनासबत करते हैं और तकाबुल करते हैं तो कई हद तक अल्हम्दुलिल्लाह तशफ़्फ़ी होती है कि हम सही डगर पर जा रहे हैं, तरबियत का एक बेहतरीन निज़ाम बनाया जा रहा। बहरहाल इस आदमी की फिक्र है कि अपने इलाके के बच्चे पढ़ें। हम आज से उस आदमी कोई फिक्र एक शहर के साथ मैं आप तक पहुंचा कर मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। वतन की रेत पे मुझे एड़िया रगड़ने दो, वतन की रेत पे मुझे एड़िया, इन्हीं के बाद आप तक पहुंचा रहा हूं। वतन की रेत पे मुझे एड़िया रगड़ने दो, मुझे उम्मीद है पानी यहीं से निकलेगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह।